كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي. تو المختصر بہت مختصر عرض کروں گا شارٹ پر. امام یعقوبی فرماتے ہیں دو دوست تھے، آپس میں محبت تھی، پیار تھا، الفت تھی، لیکن اتنی گہری دوستی کہ ایک سے دوسرے کا راز پوشیدہ نہ تھا. ایک دوست کی کیفیت اور پوزیشن یہ تھی کہ وہ اپنے ہاتھ کو آگ کے اندر ڈال دیتا تو آگ اس کے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی، آگ کا کوئی اثر اس کے ہاتھ پہ نہیں ہوتا. دوست نے پوچھ لیا یار یہ بتا تو آگ کے اندر جلتے ہوئے انگاروں میں ہاتھ ڈال لیتا ہے لیکن آگ تیرے ہاتھ پہ اثر کیوں نہیں کرتی، وجہ کیا ہے؟ دوست نے کہا یار بڑی طویل داستان ہے، پھر کبھی سنائیں گے. اس نے کہا نہیں، یہ کیا دوستی ہے کہ دوست بھی بناتا ہے راز بھی چھپاتا ہے. دوست تو وہ نہیں ہوتا جس سے راز چھپتے ہیں، دوست تو وہ ہوتا ہے جس کے سامنے کوئی راز ہی نہیں رہتا. بتانا بھائی کیا بات ہے؟ تو اس نے بتایا دیکھ تجھے معلوم ہے کہ میں مالدار ہوں، میں پہلے بھی مالدار تھا، میرا باپ بھی مالدار تھا. ہوا یہ کہ میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا اور میں خوبصورت بھی، اللہ نے مجھے حسن بھی دیا، جوانی بھی، طاقت و قوت سب دی. تو پھر ہوا یوں کہ ایک رات ایک شب میں گرمی کے موسم میں اپنی ٹیرس پر اپنے بالا خانے پر ٹہلنے کے لیے رات کو گیا تھا. تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے سامنے والے گھر میں اس کے ٹیرس پر اس کے بالا خانے پر ایک خوبصورت لڑکی ٹہل رہی ہے. اس کا چہرہ چاند میں ایسا چمکتا نظر آیا کہ میں دل دے بیٹھا، اس سے پیار ہو گیا. میں نے اس کو کہا اے لڑکی میں تیرے قدموں میں دولت کا انبار لگا دوں گا، بس میں جو چاہتا ہوں تو کر لے. لڑکی نے میری ایک نہ سنی. دن گزرتے گئے، رات گزرتی گئی، زندگی تمام ہوتی گئی. حالانکہ یہ ہوا کہ میں نے کوئی دن کسر نہ چھوڑی، کوئی رات کسر نہ چھوڑی. میں ملنے کی کوشش کرتا، دولت کی لالچ دیتا، مال کی لالچ دیتا، ہر چیز کی میں نے لالچ دی، لیکن وہ لڑکی ٹس سے مس نہ ہوئی. اس نے میری ایک نہ سنی، اس لیے کہ وہ بیٹی کی پرورش مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سائے میں ہوئی تھی. وہ پاکیزہ ماحول تھا اس کے گھر کا. یہ ہوا کہ چند دنوں کے بعد اس کی شادی ہو گئی کسی گھرانے میں. اتفاق سے اس لڑکی کی شادی ایک غریب اور مزدور گھرانے میں ہوئی. اور پھر یہ ہوا کہ اللہ اکبر وہ ماں بھی بن گئی، بلکہ اس کے 3 بچے ہو گئے. ایک وقت وہ آیا کہ ہمارے علاقے میں قحط سالی چھا گئی، قحط کا زمانہ آ گیا. اور جب قحط کا زمانہ آیا تو پھر میرے باپ نے مجھ سے کہا بیٹے اس وقت غریب بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، غریب بے چین اور بے قرار ہے، ایک کام کر کہ تو یہ اناج جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر، کھانے پینے کی چیزیں غریبوں کے حوالے کر تاکہ ان کو پریشانیوں سے نجات ملے، انہیں تکلیفوں سے نجات ملے. کہتا ہے وہ جوان اے بھائی میں بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں کو اناج اور کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کر رہا تھا. ایسے میں اس قطار میں میں نے دیکھا کہ جسے میں چاہتا تھا وہ بھی قطار میں کھڑی تھی. میں نے دیکھ کر اس لڑکی کے خط و خال سے پہچان لیا یہ کون ہے. میں نے اس کے کھڑے رہنے کے انداز سے جان لیا یہ کون ہے. تو میں نے اپنے نوکروں سے کہا جلدی جلدی تم دوسروں کو نپٹا لو میں ابھی آتا ہوں. اور میں نے اشارہ کر کے اس لڑکی کو اپنے قریب بلایا، اپنے کمرے خاص میں بلایا. بلانے کے بعد کہا اے لڑکی یہ بتا تو کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا اے نوجوان میرے 3 بچے ہیں، آخر میں ماں ہوں اور میں بھوک کی وجہ سے میرے بچوں کی بھوک دیکھ نہیں سکتی، میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں. تجھے معلوم ہے ہر غریب اور مزدور امیروں کے دروازے پہ بھیک مانگ رہا ہے. میرے بچوں کا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں گیا، میرے بچوں کا بلکنا مجھ سے دیکھا نہیں گیا. میں تیرے دروازے پر آ گئی ہوں، خدارا میری کچھ مدد کر دے، میرے بچوں کے لیے غذا کا انتظام کر دے، میں تجھے بہت دعا دوں گی. اس نوجوان نے کہا میرے دل میں خیال آیا آج
آج یہ مجبور ہو کر کے آئی ہے, میں اس کی مجبوری کا بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا. میں نے کہا اے لڑکی, میں تیرے قدموں میں دولت کا انبار لگا دوں گا, کھانے پینے کی اشیاء کا انبار تیرے قدموں میں لگا دوں گا, تو جو کہے گی تیری ہر ایک سنی جائے گی. بس اتنی سی شرط ہے کہ تو میری اس خواہش کو پورا کر دے جو پہلے دن میں نے رکھی تھی, یعنی کہ اس نوجوان نے اس لڑکی کو زنا کی دعوت دی. اب میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں, آپ مجھے بتائیں, ایک طرف تین بچوں کی زندگی ہو اور دوسری طرف عورت کی آبرو ہو, ایک ماں کا فیصلہ کیا ہوگا؟ دیکھو ماں کا فیصلہ ایک الگ چیز ہے, ماں ہے, ماں کی ممتا بڑی جدا چیز ہے, ماں کی ممتا بڑی عجیب چیز ہے. اللہ نے کائنات میں کسی کو وہ دل ہی نہیں دیا, اللہ نے جو دل ماں کو عطا کیا ہے, ماں وہ ہے جو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے, ماں وہ ہے جو 2 سال تک کے اپنا خون جگر پلا کر, اپنے بچوں کو دودھ پلا کر انہیں کھڑے ہونے کے قابل بناتی ہے. تو ماں تھی, 3 بچوں کی جان ایک طرف ہے. اب ممتا سمجھ میں آ گئی ہوگی, یہ اشارہ, میرا عنوان ماں نہیں ہے, اشارہ دے رہا ہوں. اس نے کہا زنا کر میرے ساتھ, ورنہ سن لے, سب کو سب ملے گا, تجھے کچھ نہیں ملے گا. اس نے کہا اللہ سے ڈر, اللہ نے تجھے دولت دی ہے, زنا مت کر, لذت کے لیے گناہ مت کر, لذت چلی جائے گی, گناہ باقی رہ جائے گا. اس نے کہا یا زنا کر یا چلی جا. پلٹی, مختصر یہ, جب پلٹی تو بچوں نے کہا ماں بھوک لگی. اس نے تسلی دی, پھر بچوں کی تڑپ دیکھ نہ سکی, پھر پلٹی, پھر آئی تو کہا خدا کے لیے رحم کر, بہت دعا دوں گی, رحم کر. اس نے کہا میں نے کہہ دیا نا, یا میری خواہش پوری کر, مدد نہیں ہوگی. وہ سوچتا تھا کہ یہ ماں ہے, ممتا کی ماری ہے, یہ جو ہے وہ آخر سمجھوتا کر لے گی اپنی فکر سے. لیکن وہ کیا عورتیں تھی, ممتا اپنی جگہ ہے, لیکن غیرت اس سے بڑھ کر ان کے پاس تھی, حیا اس سے بڑھ کر ان کے پاس تھی. جب پھر لوٹی تیسری بار تو بچوں میں سے کسی نے کہا ماں یا تو ہمارا گلا گھونٹ کر مار ڈال یا ہمارے کھانے کا انتظام کر. یہ جملے نشتر کی طرح, تیر کی طرح دل پر پڑے. اور پھر اس کے بعد اس نے سوچا چلو زنا کر لیتے ہیں, بعد میں توبہ کر لیں. بس یہ سوچ کر چلی اور کمرے میں گئی اس نیت کے ساتھ کہ بچوں کی زندگی تو بچ جائے گی نا. کھڑی ہوئی تو کہا خدا کے لیے رحم کر. اس نے کہا میں نے کہہ دیا نا, تو میری خواہش پوری کر دے, ہر خواہش میں تیری پوری کر دوں گا. جیسے ہی منہ سے جملہ نکلنے والا تھا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں, دل کے اندر کا خوف خدا اس کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے اور اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے جو اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑ دے, اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. اور پھر کیا ضروری ہے کہ بچوں کو غذا مل جائے گی تو وہ نہیں مریں گے؟ بھوکا ہی مرتا ہے, کوئی ضروری نہیں ہے, پیٹ بھر کھانے والا بھی تو مر جاتا ہے. تو اس نے کہا اے نوجوان سن لے, اپنے ایک ایک بچے کو تڑپ تڑپ کر مرتا تو دیکھ لوں گی, لیکن کبھی اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گی. دامن غیرت پر کبھی زنا کا دھبا لگنے نہیں دوں گی, اور اب کی بات میں واپس بھی نہیں آؤں گی. یہ کہہ کر کے پلٹی ہے اور سنت فاطمی گھر جا کر یوں ادا کرتے, بیٹو انتظار کرو ابھی کھانا آتا ہے. مصلا بچھایا, پیشانی کو سجدے میں رکھا, اللہ تو نے چونچ دیا ہے تو دانا بھی دے گا, میرے کریم میرے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دے. جملے مکمل نہ ہوئے تھے, دروازے پہ دستک ہوئی, سر اٹھا کر کے دروازہ کھولا. وہ جوان کھڑا تھا, اس کے ساتھ اور بھی اس کے نوکر تھے. لڑکی نے گرج کر پوچھا اب کیوں آیا ہے؟ کہا مجھے معاف کر دے,
جب تو غریب ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے، زنا نہیں کرتی، برائی نہیں کرتی، مجھے مالدار ہو کر اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ آج کے بعد میرا دل بدل چکا ہے، اب تو کیا، میں کسی عورت کو بری نظر سے نہیں دیکھوں گا۔ میری بہن لے اور یہ تحفہ قبول کر لے، آج کے بعد میں تجھے بہن کہتا ہوں۔ لڑکی نے کہا رک جا، پھر سجدہ کیا شکر کا اور دعا کی، اللہ اگر یہ اپنے قول میں سچا ہے تو اس پر دنیا کی اور جہنم کی دونوں آگ کو حرام کر دے۔ وہ جوان اپنے دوست سے کہتا ہے اللہ سے ڈرنے والی اس لڑکی کی دعا کا اثر ہے کہ میں دنیا کی آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو آگ میرے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی، امید ہے کہ جہنم کی آگ بھی مجھ پہ اثر نہیں کرے گی۔ عورت اگر سمجھ جائے، اللہ سے ڈر کر اپنے دامن کو گناہ سے بچا لے، اس کی دعا میں اتنی تاثیر ہے، جس کے لیے دعا کر دے اس پر دنیا اور آخرت کی جہنم آگ حرام ہو جائے، جہنم اور دنیا کی آگ حرام ہو جائے۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، تم بہت بڑی ذمہ دار ہو، اٹھو، عزم کرو، سیدہ فاطمہ کی کنیز بنو، ماں عائشہ کی کنیز بنو، کردار ام سلمہ کو زندہ کر دو، کردار زینب کو زندہ کر دو، ام کلثوم کا کردار یاد دلا دو، سکینہ کی یادیں تازہ کر دو، جو تمہیں دیکھے پکار اٹھے۔ جب 14.5 صدیاں بعد کی بیٹیوں کی یہ شان ہے تو نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی کیا شان ہوگی۔ اللہ اکبر، لا الہ